الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے جن قوموں کے عروج اور زوال کی تفصیل رکھی ہے ان میں سے سر فہرست یہودی ہیں۔ پہلا پارہ تقریباً سارا یہودیوں کی کرتوتوں پر اور اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان تاریخ رکھنے والی اس قوم کی بربادی اور زوال کے اسباب کو پہلے پارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی یہودیوں سے دشمنی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تمام حرکتوں کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ ان امراض سے، ان جرائم سے اپنے آپ کو بچائے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کا جن کرتوتوں کی وجہ سے یہود کا زوال ہوا ہو، اللہ نے ان کو برباد کیا ہو، حالانکہ ان کے پاس انبیاء علیہم السلام کی لمبی فہرست ہے۔ سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام یہود میں سے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو عظیم الشان حکومتیں دی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ تو ان کے دینی دنیاوی عروج کا زمانہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایسی حکومتیں دی جو زمین پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کی، لیکن ان یہودیوں کا زوال ہوا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان سے روک لی ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، یہ ذلیل ہیں۔ قرآن کہیں کہہ رہا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا بندر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے بند کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں کو ذلیل بنا دیا، اور دنیا میں جب تک یہودی رہے گا، دجال کے زمانے تک یہ رہے گا، اس وقت تک یہ فتنہ و فساد بھرپا کرتا رہے گا، اور یہودیوں کے فساد کا عروج پھر دجال کے زمانے میں دوبارہ ہوگا۔ اور بھائی میں نے پچھلے جمعے میں تفصیل عرض کی تھی کہ دجال کن میں سے ہوگا؟ یہودیوں میں سے ہوگا، اور ساری باطل قوتیں یہودیوں میں سے اٹھیں گی، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو کچلنے کے لیے آسمان سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا۔ میں نے یہ ساری تفصیل پچھلے 2 جمعوں کی تقریروں میں عرض کر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس قوم کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا، برباد کیا جن جرائم کی وجہ سے، تو بھائی اگر میں اور آپ وہ سارے کے سارے کریں تو ہمیں عروج ملے گا؟ اس وقت اس پر بہت بحث ہوتی ہے کہ امت مسلمہ زوال پذیر ہے، ان کو دوبارہ عروج کیسے مل سکتا ہے؟ قرآن نے تو اصول بالکل واضح کر دی۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ میں نے کافی ساری تفصیلات پچھلے 2 جمعوں میں عرض کی ہے، آج میں اس کی صرف فہرست عرض کروں۔ یہودیوں کے بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ تھا شرک۔ نبی کے ہوتے ہوئے بھی شرک سے باز نہ آتے۔ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کوہ طور پر تورات لینے گئے ہیں، پیچھے سے بچڑے کو سارے پوجنے لگ گئے۔ قرآن نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے سورہ طٰہٰ میں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں گڑ گئی، یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے، اور یہی شرک کا مرض آج ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ نہیں تو ذرا مزارات پہ چکر لگا لو، ہمارے ہاں کس کس طرح کا شرک ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اور جو واقعتاً متقی پرہیزگار تھے، اور انہوں نے انسانیت کو اسلام کی دعوت دی، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے دیکھ لیجئے ان کی قبروں پر کیا ہو رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں جو جس شرک کا ڈر ہے وہ چھوٹا شرک ہے، اور وہ دکھلاوا اور ریاکاری۔ یعنی پہلی امتیں برباد ہوئی ہیں بڑے شرک کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے زیادہ خطرہ ہوگا بھائی چھوٹے شرک کا، یعنی ریاکاری اور دکھلاوے کا۔ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں ریاکاری اور دکھلاوا کس حد تک پہنچا ہوا ہے۔ ہم اپنے ہر عمل کی تشہیر چاہتے ہیں، دنیا ہماری بلے بلے کرے اور ہمارے عمل پر داد دے، بس ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا یہودیوں کا ایک گناہ یہ ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، دوسرا گناہ یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک گناہ یہ ہے کہ یہ آپس میں حسد کرتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے بندوں کو جو فضل دیا ہے یہودیوں کو اس پر حسد ہے۔ یہ حسد رکھنے والی قوم ہے، اور ہمارے یہاں بھی حسد دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حسد اس حد تک بڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توبہ نعوذ باللہ جتنے قاتلانہ حملے ہوئے وہ سب یہودیوں نے کیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی بغض کی وجہ سے یہودیوں نے دیا۔ خیبر پر ایک یہودی عورت نے دعوت کی، غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک نوالہ ہی لگایا تھا، ایک صحابی نے 2-4 نوالے حلق سے اتار لیے تھے،
ان کی شہادت وہیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے منہ میں رکھا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل نے آ کر بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگل دیا، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہو گیا۔ مرض الوفات میں پھر حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ، خیبر میں جو مجھے زہر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے آج مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری شاہرگ کٹ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی پر قاتلانہ حملے جتنے کیے یہودیوں نے کیے، اور پھر ان کا حسد اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، آپ کو زہر دیا۔ یہی حسد کا مرض ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ آپ جائیے عاملوں کے پاس بیٹھیے، میں عملیات کے لیے ان کا بندہ نہیں، یہاں بیٹھا تو کئی مرتبہ خواتین آ جاتی ہیں کہ جی میری پرجائی دے بارے تعویذ دے دو۔ تو نے کیا کرنا پرجائی کے بارے میں، کیا مسئلہ ہے؟ جی میری فلاں کے بارے میں تعویذ دے دو، فلاں کے بارے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے مجھے کہا اپنی کسی عزیزہ کا، آپ مجھے اس کے بارے میں تعویذ لکھ دیں۔ جی کیا ہوتا ہے؟ جی اس کے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کتنے پیسے دو گی؟ کہنے لگا جی 2 لاکھ روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا تیرے اوپر بھی لعنت اور تیرے 2 لاکھ پر بھی لعنت۔ یہی اس وقت ہمارے یہاں حسد کا بازار گرم ہے، بھائی بھائی پر حاسد ہے۔ سگا بھائی اپنے کاروباری تفصیلات اپنے بھائی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پتہ ہے میرا بھائی جل جائے گا۔ بھائی ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ تو یہودی یہیں سے مرے۔ قرآن کہہ رہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ۔ قرآن کریم یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا ہم بھی پسند کے دین کو مانتے ہیں، جو دین ہمیں پسند نہ آئے اس کو ہم نہیں مانتے۔ ہمیں تجارت کا دین پسند ہے، ہم نے مان لیا۔ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا، ہم اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں وہ دین پسند ہے جو ہمارے جذبات کو نہ توڑے، جو ہماری خواہشات کو نہ روکے، ہمیں وہ میٹھا میٹھا دین پسند ہے۔ یہ تو یہودیوں کا مزاج ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ حق کو چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود بھی بھائی کیا کرتے تھے؟ یہ حق کو چھپاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی مرض ہے۔ ہم دسیوں، آج کس کو نہیں پتا کہ بھائی بیٹی کو قرآن نے وراثت دی ہے؟ آج کس کو نہیں پتا کہ بہن کو دی ہے؟ آج کس کو نہیں پتا کہ اسلام نے دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے؟ آج کس کو نہیں پتا کہ اسلام نے رشتہ داروں کے کیا حق بیان کیے ہیں؟ لیکن میں نے عرض کیا یہودی حق کو چھپاتے، ہم حق کو جانتے ہیں، ہم حق کو جانتے ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کر حق کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ یہ یہودیت کا مزاج ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیسے لے کر دین میں تبدیلی کرنا یہ یہودیوں کا مزاج ہے۔ ہمارے یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں بڑی داستانیں ہیں اس کی کہ پیسے کی بنیاد پر سرکاری ملاؤں نے اللہ کے دین کو بدلا، اللہ کے دین کو بدلا۔ ایوب کے دور میں ایک ملا سیدھی راہ سے بھٹکا اور ایوب کے ہتھے چڑھ گیا، اور اس نے ایوب کو دین کی شکل، وہ بھی کوئی جاوید غامدی جیسا تھا، اور ڈاکٹر فضل الرحمان، اس نے دین کی شکل بگاڑ کر ایوب کے سامنے پیش کی۔ ایوب نے اس کو قانون کا حصہ بنا دیا۔ آئلی قوانین کے نام سے آج تک وہ ہم پر مسلط ہے، اور اس میں سارے وہی قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہیں، لیکن وہ ہمارے آئین کا حصہ ہیں۔ اسلام میں یتیم پوتے کو وراثت نہیں ملتی۔ اگر باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کے بیٹے کو وراثت نہیں ملتی، لیکن آئین جو اس قانون ہے اس میں ملتی ہے۔ اس طرح کے 7-8 جو قانون قرآن و سنت کے خلاف تھے، یہ بھائی ایوب کو کس نے بنا کے دیے تھے؟ ایک سرکاری ملا نے بنا کے دیے تھے۔ کس نے بنا کے دیے تھے؟ اور یہودیوں کا یہی مزاج تھا۔ یہودیوں کا مزاج تھا مالداروں کے لیے دین اور غریبوں کے لیے دین اور۔ اگر مالدار جرم کرے اس کی سزا ہلکی پھلکی، اگر غریب کرے تو اس کی سزا بہت سخت، اس کی سزا بھائی کیا؟ بہت سخت۔ یہ یہودیوں کا مزاج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ مخزوم کی عورت نے قریش کی ایک شاخ تھی، اس خاتون نے چوری کی، اور قریش اس پر بڑے متفکر ہوئے
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام ممبر پر چڑھے، آپ کا چہرہ یوں سرخ ہو گیا، روایت میں آتا ہے کہ جس طرح سرخ انار آپ کے چہرے پر چھڑک دیا گیا ہو، اللہ کے نبی کو اتنے غصے میں کم دیکھا گیا۔ آپ نے فرمایا پہلی قوم یہودی اسی لیے برباد ہوئے کہ اگر کوئی مالدار جرم کرتا اس کی سزا اور ہوتی، اس میں نرمی کر دیتے، ترمیم کر دیتے۔ اگر کوئی غریب پھنس جاتا تو اس کو کاٹ کے رکھ دیتے۔ ہمارے یہاں بھی آج کچھ یہی ہے۔ ہمارے اس ملک میں جو اشرافیہ کے حقوق کا تحفظ ہے، غریب بندے کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے۔ اشرافیہ کے کہنے پہ عدالت رات کو کھل سکتی ہے، ہر طرح کی گنجائش مل سکتی ہے۔ ہمارے یہاں قانون کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہاں بڑے لوگ جو چاہیں کریں۔ دن رات ہمارے یہاں ایسی داستانیں ہیں، ہماری ایسی داستانیں ہیں۔ آپ ذرا ایک اینٹ ٹیڑھی لگا لو، جناب آپ کو نہ تھانہ چھوڑے گا، نہ وکیل چھوڑیں گے، نہ جج چھوڑیں گے۔ اور یہاں بحریہ ٹاؤن کے نام پر بڑے بڑے مگرمچھ جو چاہیں کر لیں تو جناب ان کو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا۔ طاقتور کو یہاں کون پوچھتا ہے؟ ہمارے یہاں 2 سال پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ایک مالدار جو تھے بگڑے ہوئے نوجوانوں نے گاڑیوں کے مقابلے میں غریبوں کے بچوں کو کچل دیا۔ ان سے جا کے پوچھو کون ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ ہمارے یہاں طاقتور ہیں۔ اس ملک کا آئین اور اس ملک کی تمام قانونی قوتیں اشرافیہ کے حقوق کو تحفظ دیتے ہیں، غریب کو پوچھنے والا نہیں۔ یہی کام یہودی کرتے تھے، یہی کام بھائی کون کرتے تھے؟ یہودی کرتے تھے، اور حق کو جان کر بھی حق کو چھپاتے تھے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا۔ آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ دیکھا کہ اس کا والد سرہانے بیٹھ کر تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے پوچھا کیا تم اس کے اندر میری اوصاف بھی پاتے ہو، میرا تعارف بھی پاتے ہو، میری خوبیاں پاتے ہو؟ اس نے تورات کی قسم کھا کے کہا ہم اس میں آپ کا کوئی تذکرہ نہیں پاتے۔ وہ جو بچہ تھا اس نے کہا اللہ کے حبیب میرے والد جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اس کتاب میں آپ کا تذکرہ پاتے ہیں، آپ کا تعارف پاتے ہیں، آپ کی صفات پاتے ہیں، آپ کے دارالہجرت کا تذکرہ پاتے ہیں۔ اور اتنا کہہ کر اس بچے نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، میرے والد جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اس مرحلہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اپنے اس بھائی کی میت کو اپنے قبضے میں لے لو، یہ دین یہود پر نہیں مرا، یہ دین اسلام پر مرا۔ یہ کس پر مرا ہے؟ دین اسلام پر مرا ہے۔ تو یہ حق کو چھپاتے، رشوت لیتے۔ یہودیوں کا بیڑا غرق رشوت سے ہوا ہے، ہمارا بیڑا غرق بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ یہودی ذلیل و تباہ ہوئے بھائی رشوت کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی جھوٹ کے پجاری ہیں، ان میں جھوٹ پھیلتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی سوشل میڈیا پر الیکشن کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اب ساری سیاسی پارٹیوں کے جھوٹے کذاب و دجال میڈیا پر آئیں گے اور وہ اپنے اپنے یوٹیوب چینلوں پر آئیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے کہ یہود بھی پیچھے رہ جائیں، یہود بھی کیا رہ جائیں؟ پیچھے رہ جائیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، یہ یہودیوں کے جو دل ہے وہ پتھر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پتھر ہیں، پتھر سے بھی او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ہمارے یہاں یہی کچھ ہے۔ فلسطین میں جو کچھ کیا ہے یہودی ٹس سے مس نہیں ہے، حماس سے پنگا لیتا نہیں ہے بدبخت خبیث، اور غزہ میں عام مسلمانوں کو، عام شہریوں کو قتل کر رہا۔ اور یہی حال ہمارا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ظلم کا بازار گرم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ظلم ہوتا ہے، آنکھوں پہ ایک نظر ڈالی اور وہ گئے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جس طرح یہودیوں کے دل سخت ہیں اسی طرح ہمارے بھی سخت ہیں۔ قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر تو اللہ کا غضب ہوا ہے۔ بھائیو، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں 3 جمعوں سے، یہودیوں کا زوال جس وجہ سے ہوا، ہمارے زوال کے بھی وہی اسباب ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ فرقہ وریتوں میں بٹے، آج ہم بھی فرقہ
خبریتوں میں بٹے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اپنی اپنی وابستگی ہے، ہم امت مسلمہ نہیں بن سکے۔ قرآن نے مجھے اور آپ کو کہا تھا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ہم ایک امت نہیں ہیں، ہم اپنا تفرقہ، اپنا دھڑا، اپنی پارٹی، اپنا فرقہ، اپنا پیر، اپنا مسلک۔ اگر میں کہوں نا بھائی میں صرف سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، تو آج ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ادھر ادھر بیانوں کے لیے جاتا ہوں، اور اگر کسی انجان جگہ بیان ہو تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں مول صاحب تھوڑا مسلک کی ہے، مسجد بن رہی ہے ہم پہلے پوچھتے ہیں یہ کس مسلک کی ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہے، بس جو میری جماعت کا ہے وہ اعلیٰ ہے، جو دوسرا ہے وہ جتنا مرضی متقی پرہیزگار ہو۔ ایسا ہم مانتے ہیں فلاں بڑا متقی پرہیزگار ہے، لیکن وہ میری جماعت کا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ میرے فرقے کا نہیں ہے۔ میری اور آپ کی جماعت جو ہے بھائی وہ صرف کیا ہے؟ اسلام ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم سب کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو یہودیوں کا بیڑا غرق یہیں سے ہوا۔ تو بھائیو جب قرآن کریم نے یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر دیا تو جو گناہ ان کے تھے وہی ہمارے یہاں ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا، ہم قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ تم یہود کی روش پر نہ چلو، یہود کی روش پر، لیکن ہم چل رہے ہیں۔ کچھ مثالیں لے لیجئے، مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جو ہیں یہ داڑھی کٹواتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ فرمایا میں اپنی امت کو الٹ حکم دیتا ہوں، داڑھی بڑھاؤ، کیا کرو؟ مونچھیں کٹواؤ، اور یہود کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ خاص قسم کی پگڑی باندھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، اپنی پگڑی کے نیچے پہلے ٹوپی رکھو اور اس کے اوپر پگڑی باندھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اذان نماز کے لیے بلانے کی باری آئی تو جس وقت یہ کہا ناقوس بجایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مجھے یہ بالکل گوارا نہیں ہے، مجھے یہ بالکل گوارا نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ نے اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ اتوار، ہفتہ اور اتوار کے دن یہود اور عیسائیوں کی خوشی اور عید اور عبادت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہ دو دن ان کے عید کے ہیں، میں اس دن میں روزہ رکھوں گا، میں اس دن میں کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمام معاملات میں یہود کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ موسیقی عیسائیت میں عبادت ہے، ہمارے یہاں ہندو مذہب میں بھائی موسیقی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عیسائیت میں اور ہندو مذہب میں توبہ نعوذ باللہ موسیقی کو اللہ کی آواز کہا گیا ہے۔ کس کی آواز کہا گیا ہے؟ اللہ کی آواز کہا گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی جناب جاؤ ہاں شادی حالوں میں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی موسیقی سفر کر رہے ہیں، موسیقی چل رہی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جاوید غامدی جیسے، پوری کتاب لکھ ماری موسیقی کے جواز پر۔ جاوید غامدی نے کیا کیا ہے؟ پوری کتاب لکھ ماری۔ بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، اور حدیثوں کو مروڑ تروڑ کے اس طرح پیش کیا چونکہ ڈیوٹی ہے ہر باطل کو کیا بنا کے پیش کرنا؟ حق بنا کے پیش کرنا۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو سورہ لقمان کی آیات اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے ایک بڑے سردار شام گئے، وہاں سے دو چیزیں خرید کر لائے، ایک دارا اور پہلے بادشاہوں کے قصوں کی داستانوں کی ایک کتاب خرید کر لائے، ایک خوبصورت باندی لائے، وہ شکل کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھی اور گانا کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھی، اور مکہ میں آ کر اس نے کہا لو تمہیں محمد پہلی قوموں کے قصے سناتے ہیں، میں یہ کتاب لایا ہوں، اس سے پڑھا کرو، یہ داستانیں اس سے پڑھا کرو، اور اپنی باندی مفت وقف کی کہ جناب یہ خوبصورت بھی ہے شکل کے اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے مغنیہ ہے، بہت اعلیٰ گلوکارہ ہے،
اس کا گانا سنا کرو۔ قرآن کریم کے آیات اتری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو گندی باتیں خریدتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ گندی باتیں خریدتے ہیں۔ قرآن نے اس موسیقی کو لہو الحدیث کہا، لیکن ہمارے یہاں یہ چل رہی ہے، حالانکہ یہ یہود و نصارہ کی۔ بھائی یہ کس کی ہے؟ یہود و نصارہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی یہودی جو ہیں وہ شلوار پہنتے ہیں، حضور نے فرمایا تم شلوار بھی پہنا کرو، تم تہبند بھی پہنا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ میں تھے کہ جس وقت میت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک یہودی عالم آئے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ کیا؟ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیٹھ گئے، فرمایا اگر تم بھی اس طرح کرتے ہو میں تمہاری مخالفت کروں۔ حضور علیہ السلام فوراً بیٹھ گئے، اور بعد میں ایسے ہی ہوا۔ ایک نماز جنازہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی تشریف فرما تھے، اور جس وقت میت قبرستان میں آئی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، اور حضرت عباس بیٹھ گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھ گئے۔ اور جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد مجھ تک پہنچا ہے کہ جب تک میت کو رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک تم کیا کرو؟ کھڑے رہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر یہ بات ذکر کی کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہودی عالم نے یہ کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم کیا کریں گے؟ تمہاری مخالفت۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک ہاتھ یوں آگے ٹیکے ہوئے ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ اس طرح نہ کرو، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہود کا طریقہ ہے۔ تو بھائیو، ہمیں یہود و نصارہ کی، ہم یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آج اگر کسی کو یہودی کہہ دیا جائے وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو ہونا بھی چاہیے، لیکن بھائی جب ہم یہود سے نفرت کرتے ہیں تو جو کام وہ کرتے تھے ہم اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہودی جو تھے پورے عرب میں سود یہودیوں نے پھیلایا۔ بھائی کس نے پھیلایا؟ یہودیوں نے پھیلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہود کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور بھائی یہ جو حکم ہے نا، حضرت مولانا احمد عروج قادری جماعت اسلامی کے ہندوستان کے صف اول کے صاحب علم ہوئے ہیں، مولانا احمد عروج قادری، ان کو ہندوستان میں مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان مانا گیا ہے۔ ان کا فتاویٰ چھپا ہے 6 جلدوں میں، اور وہ بہت علمی شخصیت تھے حضرت مولانا احمد عروج قادری، اور قرآن کریم کا ہندی میں بھی ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ میں نے یہ نکتہ سب سے پہلے مولانا احمد عروج قادری کی تحریر میں دیکھا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اوفر اللحا، داڑھی بڑھاؤ، یہ جو حضور کا ارشاد ہے یہ داڑھی منڈوانے والوں کے مقابلے پر نہیں ہے، یہ داڑھی کٹوانے والوں کے مقابلے پر ہے۔ عربوں میں رگڑ کر داڑھی منڈوانے کا رواج نہیں تھا۔ ایک عرب قبیلہ تھا جو داڑھی کاٹ کے چھوٹی کرتا تھا۔ حضرت مولانا احمد عروج صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے مقابلے میں فرمایا کہ اوفر اللحا، تم کیا کرو؟ داڑھی کو بڑھاؤ۔ بہرحال اپنے آپ کو بھائی یہود و نصارہ کی حرکتوں سے بچانا۔ ہمارے یہاں یہ جو سال کے بعد برسی ہے اس کا یہ سارے یہود و نصارہ کی ہے۔ ہمارے یہاں بچے کی جو سالگرہ ہے اس کا تعلق یہود و نصارہ کی تہذیب سے ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم یہود پر لعنت برسائیں، لعن الذین کفروا، لعن الذین فلاں، لعن الذین فلاں، لیکن بھائی ہمارا حلیہ یہودوں والا ہو، ہمارا جو حلیہ ہے وہ عیسائیوں والا ہو، ہماری تہذیب وہ ہو، ہماری ثقافت وہ ہو۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے۔ امت مسلمہ کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک پہچان ہے۔
قرآن کریم یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتے۔ مسلمانوں پر لازم ہے اللہ کی کتاب کو نافذ کرنا۔ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ کبھی اسلامی حکومت آئے 100% اسلام کو نافذ کرے۔ وہ جب مرحلہ آئے گا پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ اللہ کی پوری کتاب کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا، اپنے گھر پر نافذ کرنا، اپنے چہرے پر نافذ کرنا، اپنے گھر پر نافذ کرنا، اپنی اولاد کو پر نافذ کرنا، اپنے سکول اور ادارے پر نافذ کرنا۔ ہم سب پر یہ لازم ہے۔ یہ یہودیوں کی عادت ہے، پہلے پارے میں قرآن فرما رہا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم یہودیوں کا ایک جرم بیان کر رہا ہے کہ یہ دین کی توہین کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ دین کی توہین کرتے ہیں۔ پہلے پارے میں ہے ایک شہر کو فتح کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ سجدہ شکر بجا لاتے لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شہر کو فتح کروا دیا ہے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ کس طرح؟ سجدہ کرتے کرتے۔ ایسے خبیث تھے یہودی، سجدہ کیا کرنا تھا میں یہ لفظ کبھی نہ بولتا، صرف اس قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ بعض یہودی اس شہر میں اپنے کولے زمین پر رگڑتے ہوئے داخل ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوئے۔ قرآن کریم پہلے پارے کے 7ویں رکوع کے آخری آیات یہی ہیں کہ یہ بدبخت دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ دین کی کسی بات کا، ہم تو ویسے کہہ دیتے ہیں نا اونجدے تو داڑھی رکھیے، ہم تو داڑھی کا لفظ یہ توہین ہے، چونکہ انبیاء کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ داڑھی رکھنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بھائی کس کی سنت ہے؟ دین کی کسی بات کی توہین نہ کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے مسواک کی توہین بھی کی وہ کفر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر دوسری تیسری شادی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیوں بھائی؟ ہمارے یہاں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر اسلامی حدود کا مذاق آپ بھول گئے؟ جب وہ سوات کا واقعہ ہوا تھا وہ مصنوعی واقعہ تھا، اب لمبی بات ہو جائے گی۔ ایک خباثت کرنے کے لیے وہ کوڑے والی جو آئی تو اس وقت اسلامی حدود کا مذاق ہمارے یہاں نہیں اڑایا گیا ہے۔ حدود اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حدود اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسلام کے بہت سارے احکام ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے دین کی کسی بات کی توہین نہ کریں۔ دین کی ادنا بات کی توہین کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کی یہودی توہین کرتے تھے، اور یہودیوں کا ایک جرم یہ تھا کہ یہ انبیاء کے قاتل تھے۔ سب سے زیادہ نبیوں کو قتل کرنے والے قرآن کریم 6 پارے میں کہہ رہا ہے وہ یہودی ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو قرآن یہ سمجھا رہا ہے اپنے محسنوں کے احسان کو مانو۔ انبیاء کو قتل کرنا، داعیان اسلام کو قتل کرنا، صحیح بات بتلانے والوں کو مارنا، بھائی یہ کس کی عادت ہے؟ یہ یہود کی عادت ہے۔ آپ کہیں گے جناب ہمارے یہاں تو ہم تو یہ جرم نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں کرتے، امت مسلمہ نے یہ نہیں کیا، لیکن ہمارے یہاں بھی دین کی بنیاد پر بعض لوگوں سے ہم نفرت رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایسے نیک لوگوں کی داڑھیاں نوچی گئی ہیں، ان کی پگڑیاں اچھالی گئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ مولوی سے نفرت ہے ہمارے یہاں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے یہاں اساتذہ کی توہین بھائی یونیورسٹی کالجوں میں یا عام جگہ نہیں ہوتی ہے، حالانکہ قرآن انبیاء سب سے بڑے استاد ہیں۔ بہرحال قرآن کریم یہودیوں کے یہ جرائم میرے اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور بھائی قرآن کے مطالعے کا ایک اسلوب ہے، جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے اپنے آپ کو اس کا مخاطب بنایا جائے۔ ہم جو ہیں قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو خود احتسابی کا حکم دیا ہے، ہم اپنا احتساب کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہود جو کچھ کرتے تھے، مثلا قرآن کریم نے پہلے پارے میں فرمایا کہ یہ اپنوں کی مخالفت کرتے ہیں، اپنوں کا ساتھ نہیں دیتے، غیروں کا ساتھ دیتے ہیں، یا دوسروں کے نمائندہ بناتے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ فلسطین کی صورتحال کو دیکھ لیجئے، عوام کو چھوڑ دیجئے، مسلم حکمرانوں نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا، اور اس کے مقابلے میں یہودیوں کا پورا یورپ ساتھ دے رہا ہے۔
اب المیہ یہ ہے، قرآن نے یہ بات یہودیوں کے بارے میں کی تھی۔ پہلا پارہ دوسرا آدھے کا پہلا رکوع پورا پڑھ لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اپنوں کے مقابلے میں دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، اپنوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ یہودیوں کا مزاج ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہے، ہمارے یہاں یہی ہے، ہمارے جتنے حکمران ہیں غیروں کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنوں کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار ہے؟ بھائی جو کشمیر میں ہوا، پوری دنیا کے حکمرانوں نے اس میں کشمیریوں کا زیادہ ساتھ دیا، یا کہ پوری دنیا کے کافر یورپ حکمرانوں نے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ جناب ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ بھائی آخر میں ہمارے محترم جناب ذوالفقار زکی صاحب جو جماعت کی طرف سے MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ کچھ باتیں اپنے الیکشن کے حوالے سے بھی کہنا چاہتے ہیں، تو ان کی کچھ باتیں ہیں بھائی، ان کو بھی ذرا توجہ سے سن لیجیے۔